الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا مالک و مولا ہے، خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں رسولوں پر، بطور خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ انگریزی اعتبار سے انگریزی سال کے آخری مہینے میں داخل ہیں، اور یہ مہینہ بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد 2024 کا سال تمام ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نئے سال میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو اس وقت ہم لوگ 15ویں صدی ہجری میں ہیں۔ 15ویں صدی ہجری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے ہوئے دنیا سے تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں، اور اسلام پر ایک لمبا عرصہ گزرا ہے۔ اتنے دنوں میں ہمارے جو حالات گزرے ہیں، مسلمانوں پر جو حالات طاری ہوئے، مسلمانوں کے جو اس دن سے لے کر آج تک کے حالات ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے آج کے حالات کو اگر دیکھتے ہیں تو بڑے ناگفتہ حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایام گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، اور جتنے ایام گزر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اختلاف اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمان اسلام سے اتنا ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت کم مسلمان ہیں جو اس اسلام کو مانتے ہیں جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ بہت کم لوگ۔ جتنے دن گزر رہے ہیں، جتنے مہینے، ماہ و سال گزر رہے ہیں، اسلام سے اتنی دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں، اتنا زیادہ۔ اور آج کے زمانے میں ہماری تعداد کم نہیں ہے، بڑی تعداد میں مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تقریباً 50 سے زیادہ مسلم ممالک جنہیں کہا جاتا ہے، 56-57 کنٹری۔ اتنی کنٹری ہندوؤں کے پاس نہیں ہے، اتنی کنٹری کسی اور کے پاس نہیں جتنی کنٹری ہمارے پاس ہے۔ عربستان دیکھ لیں، خلیجی ممالک دیکھ لیں، 21-22 خلیجی ممالک ہمارے پاس۔ دولت کی ریل پیل ہے، لیکن انفرادی حیثیت سے مسلمان کمزور ہے۔ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، گھریلو اور سماجی اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں۔ حالانکہ اقتصادی اعتبار سے مجموعی طور پر، ملکی پیمانے پر مسلمانوں کی طاقت بڑی اچھی ہے۔ آپ ترکی کو لے لیں، دیکھیں ان کے پاس وہ یعنی بڑی قوت ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہے، دولت ہے۔ عرب جتنے ممالک ہیں ان کے پاس دولت کا انبار ہے، لیکن مسلمان پھر بھی کمزور ہیں۔ آج اس وقت خاص طور سے ہندوستان کے حالات دیکھیں، مسلمان اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہمارا وجود کیسے باقی رہے۔ دوسری طرف حکومت مسلمان کو مٹانے، ان کی تعداد کو ختم کرنے، ان کے حقوق کو پامال کرنے، بلکہ حقوق سے دستبردار کرنے، ان کے گھروں کو توڑنے، ان کے مساجد کو تباہ کرنے، ان کے مدارس کو مسمار کرنے، ان کی معیشت کو تباہ کرنے، ہر اعتبار سے حکومت کوشش کر رہی ہے۔ تو مسلمان وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور ہر جگہ فلسطین کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ دنیا کے تمام جو بھی مسلم ممالک ہیں، مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے حالات ناگفتہ بے ہیں، جتنے دن گزر رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کمزور ہیں، اور دینی اعتبار سے بھی ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں۔ اختلاف اتنے ہمارے گھر کے اندر آ گئے، ہم نے اختلاف کو اتنا ہوا دے دیا جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، دوسرے فرقے والے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ دیکھیں، ایک آدمی جنازے کی نماز میں اعلان کر رہا ہے، جنازہ موجود ہے، لوگ موجود ہیں، وہاں اعلان کر رہا ہے کہ اس جنازے میں جو بھی دیوبندی وہابی ہو یا دیوبندی اور وہابی ہو وہ سب نکل جائے۔ یہ شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے، شریعت مصطفیٰ میں مذکور ہے۔
ایک مائک سے ایک اعلان کرتا ہے کہ میں ہندو تو ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں، یہ نوبت کہاں آ رہی ہے؟ علماء سو لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، وہیں شان و شوکت کے ساتھ ہندو کے بغل میں بیٹھیں گے، ہندو کی پلیٹ میں کھائیں گے، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے تجارت کریں گے، ان کے ساتھ لین دین کریں گے، حتیٰ کہ ان کی عبادت کے کاموں میں شریک ہوں گے، جنازے میں ہندو کے جنازے میں شریک ہوں گے، ہندو کے رسومات میں شریک ہوں گے، ہندوؤں کی شادی میں شریک ہوں گے، لیکن مسلمان کوئی آ جائے تو نکاح ٹوٹ گیا، مسلمان اگر کوئی آ جائے تو اس کا اسلام، اس کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہو گئے۔ علماء سو نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا بنا رکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا، بد سے بدتر حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اسلام تھا جو اسلام اللہ تعالیٰ نے بھیجا، پیارے صحابہ کرام نے اس اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا، دنیا میں نافذ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تھا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم سب کی امت ایک امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے دین اور ملت کو ایک ملت بنایا، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور میں تم سب لوگوں کا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ تمام انبیاء نے یہ نعرہ دیا، تمام انبیاء نے اللہ کے ذریعہ اللہ کی طرف سے یہ بات اپنی امت تک پہنچائی کہ تم سب کا رب ایک ہے، اسی کی بندگی کرو۔ یہ نعرہ تھا، اسی نعرہ پہ اور اسی آواز پہ آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ جس آواز پر سارے انبیاء ایک تھے، جس نعرہ پر سارے انبیاء ایک تھے، سارے انبیاء نے جس بات کی دعوت دی، اس دعوت پر، اس نعرہ پر، اس آواز پر اگر ہم آتے ہیں تو آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک ملت ہو سکتے ہیں جو ایک ملت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سارے انبیاء کی ملت اور سارے انبیاء کا دین ایک تھا، اور ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، اس کی بندگی کریں، اسی پوائنٹ پر ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کتنا پیارا اور سنہرا زمانہ ہے، سب کے دل ایک تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے سے گلے ملنے والے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ اور پریشانی میں کام آنے والے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی انتشار نہیں تھا، کوئی انارکی نہیں تھی، کوئی جو ہے آپس میں بغض اور عداوت کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر کا زمانہ گزرا، جب عثمان غنی کا زمانہ آتا ہے، یہاں حکومت کو لے کر، سیاسی معاملات کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر مسلمان دو پارٹی میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک پارٹی شیعہ کہی جاتی ہے، اور دوسری جماعت اہل السنہ، اہل سنت کہے جاتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ۔ وہاں سے افتراق، انتشار شروع ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں۔ زمانہ کہاں پہنچا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس دور میں اختلاف شروع ہوا حکومت کو لے کر اور سیاسی معاملہ کو لے کر، لیکن یہ سیاسی معاملہ بھی دینی رنگ اختیار کر گیا اور ایک فرقہ بن گیا، شیعہ کے نام سے اختلاف پیدا ہوا۔ تو جب مسلمان سے وہ لوگ، وہ مسلمان جو سچے اسلام کے دعوے دار تھے، اسلام پر چلنے والے تھے، اختلاف پیدا ہوا، تو اختلاف کرنے والے اور اسلام سے برگشتہ ہونے والے، اس کا نام پڑا شیعہ۔ شیعہ گروہ کو بولتے ہیں۔ اس کے بالمقابل جو سنت پر عمل کرنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن تھامنے والے تھے، ان کا لقب کیا پڑا؟ اہل السنہ، اہل السنہ والجماعہ۔ یہی دو گروہ بنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اس وقت مسلمان تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، اور ہماری پہچان اسلام ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن کبھی جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ایک لقب والا نام آ جاتا ہے، اہل السنہ۔ یہ نام کب پڑا؟ جب اختلاف پیدا ہوا تو امتیاز پیدا کرنے کے لیے کہ تم کس گروہ سے ہو، کس جماعت سے ہو، شیعہ سے ہو یا شیعہ سے باہر ہو۔ شیعہ میں جو آدمی ہے شیعہ کہلایا، شیعہ سے الگ ہے وہ اہل السنہ والجماعہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد 300 سال تک، 3 صدیاں کوئی اختلاف نہیں، 3 صدیوں تک اہل السنہ والجماعہ اور ادھر شیعہ، دو پارٹی، مسلمانوں میں دو طرح کا اختلاف، یعنی تقلید کے اعتبار سے کوئی افتراق، کوئی انتشار نہیں تھا۔
3 صدیوں کے گزرنے کے بعد جب 4تھی صدی ہجری کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو اس وقت تقلیدی مذاہب کی شروعات ہوتی ہے، تقلید کی، کہ نہیں اب ڈائریکٹ اللہ کو نہیں ماننا ہے، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا ہے، ہمیں سہارا چاہیے، ہمیں سہارا چاہیے، امام کا سہارا چاہیے۔ یہ بات کب سے شروع ہوئی ہے؟ 3 صدیاں گزر جانے کے بعد 4تھی صدی ہجری کی جب ابتدا ہوتی ہے، اس وقت یہ نعرہ لگتا ہے، اس وقت یہ بات آتی ہے کہ نہیں اب کسی کا دامن تھامنا پڑے گا اور ہمیں اماموں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے 4تھی صدی ہجری سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا، 4تھی صدی ہجری سے پہلے۔ تو تقلیدی سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 4تھی صدی ہجری سے، بات ذہن میں بیٹھائیں، اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، جب شیعہ سے ہمارا اختلاف تھا تو اہل حق اپنا نام کیا رکھے؟ اہل السنہ، امتیازی نام تھا یہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام اہل السنہ والجماعہ، امتیازی نام، اہل حق کی امتیاز۔ جب تقلید کی شروعات ہوئی تو پھر وہاں بھی جو سچے لوگ تھے، دین حق پر قائم تھے، صراط مستقیم پر قائم تھے، ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول ہی کو تسلیم کرنا پڑے گا، انہی کی بات ماننی پڑے گی۔ تو اب تقلید سے جو اہل حق ہیں وہ امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک لقب آپ خود ایجاد ہوا، جس کو کہتے ہیں اہل الحدیث، قرآن و حدیث والے۔ تقلید نہیں، تقلید میں قرآن و حدیث کی براہ راست پیروی نہیں ہے، تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلنا، یہ تقلید ہے۔ اور اہل الحدیث کا عقیدہ، منہج، مسلک یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیروی کریں گے، اس کے باہر دین نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ تو اب یہاں جو اہل الحدیث کا جو لقب ہے، یہ کوئی نیا فرقہ وجود میں نہیں آ رہا، یہ پہلے سے موجود ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی لوگ تھے جن کو اہل السنہ کہا گیا، وہی ان کی نسلیں جب آتے پھر تقلید کے ادوار تک ان کی نسلیں پہنچی ہیں، تو اب تقلید سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ آٹومیٹک خود بخود ایک نام پڑا اہل السنہ کے بعد جو ہے ایک دوسرا نام اہل الحدیث۔ یہ کس مقابلے میں؟ تقلید کے مقابلے میں۔ ادھر تقلید میں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں ہے، ایک امام کو پکڑ لو بس ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اہل الحدیث میں کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو سمجھنے والا نقطہ ہے اس کو سمجھیے، بہت بڑی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جس وقت اختلاف ہوا، شیعہ سنی کا اختلاف ہوا، اس وقت ان کے اندر اور آج بھی ان کے اندر سب سے بڑی بات امامت کی ہے، سب سے بڑی بات۔ آج شیعہ ہمیں نہیں تسلیم کریں گے اور کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی امامت کو تسلیم کر لیں تو ہمیں شیعہ تسلیم کر لیں گے، ہمارے قرآن کو مانیں گے، ہمارے اللہ کو جیسا کہیں گے ویسے مانیں گے، ہمارے نبی کو آپ جیسا چاہیں منوا لیں، ہمارے صحابہ کے بارے میں جیسا چاہے کہلوا لیں، مانیں گے۔ لیکن اگر ان کے امام کو نہیں مانتے ہیں، ان کے حساب سے ان کے امام کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ آپ کو بھی گالی دیں گے، آپ کے قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، آپ کی حدیث کی کتابوں کو نہیں مانیں گے، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی نہیں مانیں گے، گالی دیتے رہیں گے۔ ان کے ہاں صرف اہل بیت کے نام پر دکانداری ہے، اہل بیت، صرف اہل بیت کے نام پر۔ اہل بیت بھی شیعہ صحیح سے نہیں مانتے، اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو نہیں مانتے ہیں۔ اہل کسے کہتے ہیں؟ گھر والے کو اہل ہے نا، آپ کے اہل سب سے پہلے نمبر پہ بیوی ہے نا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو بیٹی ہے، پہلے ماں یا پہلے بیٹی؟ پہلے ماں نا۔ تو اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت میں سے ہے تو ماں کیوں نہیں اہل بیت میں سے ہوگی؟ ماں بھی تو ہوگی، باقاعدہ صراحت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، بلکہ شیعہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی صحیح سے نہیں مانتے۔ بعض شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہے فاطمہ، اور دوسری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو اہل بیت میں بھی یہ خیانت کرتے ہیں، صحیح سے مانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اہل بیت کے درمیان ان کی دکانداری ہے، اور دکانداری چلانے کے لیے انہوں نے کام کیا کیا، ہتھ کنڈا کیا اپنایا؟
انہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی. شیعہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں, بہت جھوٹے. ایک خلیلی نام کے جرح و تعدیل کے امام گزرے ہیں, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شیعہ لوگوں نے, رافضیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں 3 لاکھ جھوٹی باتیں گڑھی ہیں. 3 لاکھ. اس کی دکانداری ویسے ہی نہیں چل رہی ہے. اہل بیت کے نام پہ جو اتنی جھوٹی بکواس کرتے ہیں, انہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں. ان جھوٹی حدیثوں کو بیان کر کے جو اپنی دکانداری چمکا رہے. تو بہرکیف ان کے درمیان اصل مسئلہ کیا تھا؟ امامت کا. کیا امامت کا مسئلہ؟ امامت ان کے ہاں جو دین قائم ہے امامت پر, 12 امام کو تسلیم کرتے ہیں. شیعوں میں متعدد فرقے ہیں, اور خاص طور سے جو امامیہ جس کو اثنا عشریہ کہتے ہیں, یا جن کو رافضی بھی کہہ لیں, ان کو نصیری بھی کہہ لیں, یہ بڑے خبیث ترین لوگ ہیں. سب سے خبیث شیعوں کی جماعت میں یہ لوگ ہیں. ان کا عقیدہ 12 امام کے تعلق سے, امام بڑے معصوم ہیں, یعنی معصوم کچھ بھی غلطی نہیں کرتے, انبیاء سے بھی زیادہ فوقیت رکھتے ہیں. اور پھر اس میں اتنا زیادہ غلو ہے, آپ تو جانتے ہیں اماموں میں جو سلسلہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر امام ہے, پھر حسن حسین, یہ جو سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک جو ہے, ان کا جو عقیدہ ہے 12 اماموں کے بارے میں. حضرت علی کو تو کتنے خدا مانتے ہیں. علی کے بارے میں دیکھیں, ان کی جو ہے کلپس سنیں, ان کے بیانات سنیں, ان کی کتابیں پڑھیں. علی ید اللہ, علی عین اللہ, علی کعبۃ اللہ, علی ارض اللہ, علی خلیفۃ اللہ, علی پتہ نہیں کیا کیا, علی خدا, علی معبود, علی خالق, علی زمین, علی آسمان, علی قرآن, علی جنت. گنانے لگیں گے تو لگے گا ان کے علاوہ کچھ دنیا کچھ ہے ہی نہیں کچھ. تو یہ عقیدہ رکھنے والے ایسا. کچھ لوگ جو ہے امام حسن کو, کچھ لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو خدا مانتے ہیں. تو بہرکیف امامت ہی ان کے ہاں سب سے بڑی چیز ہے. اگر ان کی امامت مان لیں کہ یہ جس کو امام مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے امام ہے, تو آپ سے گلے ملا لیں گے. امامت نہیں تسلیم کریں گے تو آپ کے دشمن ہیں. دمادم مست قلندر, علی کا پہلا نمبر. یہ علی کو پہلا نمبر دینا چاہتے ہیں, ابو بکر نہیں, عمر نہیں, عثمان نہیں, سب کو کینسل کرو, چھانٹ دو. جب چھانٹ دیں گے تو آپ دین میں کیا رکھا؟ پھر آپ نے دین کو آپ نے بدل دیا. تو آپ نہ یہ بات تسلیم کریں گے, نہ شیعہ آپ کو تسلیم کرے گا. تو ان کے یہاں بھی سب سے بڑا پرابلم امامت کا ہے. نہ ہم امامت اس کی تسلیم کریں گے, نہ وہ ہمیں تسلیم کریں گے. اچھا, یہی امامت کا پرابلم ہماری اس امت کے اندر ہے. 4 امام کو ماننا پڑے گا, نہیں تو تم مسلمان نہیں ہو, تمہاری نجات نہیں ہوگی. لازم 4 امام میں سے کوئی ایک ماننا پڑے گا. وہاں بھی جھگڑا شیعہ کا امام کا, یہاں بھی جھگڑا امام کا. لازم ایک امام کو ماننا پڑے گا. اب یہ لازم قرار دیتے ہیں, یہ ایک ظلم ہو جاتا ہے. لازم کس نے قرار دیا؟ کہاں اس کی دلیل ہے؟ لیکن پرابلم یہی امام کا ہے, لازم کسی ایک امام کو ماننا پڑے گا. اور یہ معاملہ جب سے شروع ہوا, 4 صدی ہجری کے بعد جب یہ معاملہ شروع ہوا, معاملہ اتنا طول پکڑا کہ پھر حرم شریف کے اندر بھی 4 مسلح قائم ہو گئے. 4 مسلح کہاں پر؟ حرم شریف کے اندر. ایک وہ مسجد اور ایک وہ اللہ کا گھر جہاں پوری دنیا کے مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, وہاں 4 قسم کے جو ہے طرح کے لوگ اپنا مسلح بچھا لیے. حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ پوری دنیا کے لوگ چہرہ اس طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک وہ چیز جو مرکز کہلاتی ہے, سینٹر ہے, اس سینٹر کے اندر جو ہے تفرقہ پیدا ہو گیا. خانہ کعبہ کے 4 کونے, جو حتیم کا ایریا ہے, جو تیر نما قوسین ہے نا, قوسین سمجھتے ہیں, جو ایریا چھوٹا ہوا ہے کعبہ کے حصہ, وہ حتیم کہلاتا ہے. وہاں پرنالہ لگا ہوا, میزاب پرنالہ. اس کے آزو بازو اس کے پیچھے احناف کا مسلح تھا. ٹھیک ہے, اس سے اور یو ٹرن لے کے آ جائیے, رکن یمانی جس کو ٹچ کرتے ہیں, استلام کرتے ہیں, رکن یمانی, یہاں پر مالکیوں کا مسلح تھا. پھر یہ جو ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہاں پر حنبلیوں کا مسلح تھا. پھر یہ مقام ابراہیم, یہاں امام شافعی کے ماننے والوں کا مسلح تھا. 4 مسلح قائم تھے. عقلاً سوچیں کہ کیا یہ چیز اسلامی اعتبار سے, عقلاً یا شرعی اعتبار سے درست ہے کہ ایک مسجد میں, ایک اللہ کے گھر میں, ایک اللہ کے ماننے والے, ایک کتاب پر ایمان رکھنے والے
4 طرح سے عبادت کریں، اور سب لوگ اپنے اپنے وقت پہ عبادت کرتے تھے، ہر کوئی اپنے امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا رہتا تھا، اپنا وقت ہوتا، اپنے امام آتے، پھر وہ نماز پڑھتے۔ عام طور سے شاید مغرب کی نماز میں سب اتفاقی طور پر ایک وقت میں پڑھتے تھے، باقی جو ہے عام طور سے الگ الگ وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو شاہ عبدالعزیز پر دنیا قربان جائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، انہوں نے امت کو ایک مسئلے پہ جمع کیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، امت کے اندر افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آج ہی اگر 4 مسئلے بنا دیے جائیں، غیروں کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی کہ جب مسلمان کعبہ میں ایک نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ مسلمان ہمیں اتحاد کا کیا درس دے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، بہت سے لوگ جو ہے یاد کرتے ہیں پرانی بات کو، ماضی کو یاد کرتے ہیں کہ ایک دور گزرا ہے، ہماری امامت تھی خانہ کعبہ میں۔ میں کہتا ہوں وہی دور آج آ جائے، 4 مسئلے قائم ہو جائیں، ہم غیروں کی نظر میں اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، غیر ہم پہ ہنسیں گے کہ تم اپنے آپ کو تو کعبہ میں نہیں بچا سکے، اپنے کعبہ کو نہیں بچا سکے، تو تم دنیا میں کیا کام کرو گے۔ تو اصل مسئلہ کس چیز کا تھا؟ امامت کا مسئلہ تھا، اور اللہ رب العالمین کا کرم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا اور اس چیز کا خاتمہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امامت والی بات ہے، جو شیعوں کے دور میں بھی وہی بات تھی، تقلیدی سلسلہ شروع ہوا، وہاں پر بھی امامت کی بات ہے، تو یہاں ہم امامت ہی کے مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ چلو امامت ہی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، ہم امام بنانا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں امام بنانا چاہیے، کسی امام کی جو ہے بات ماننی چاہیے، ایک امام کی پیروی کرنی چاہیے، تو دنیا کے سارے لوگ کس امام پر متفق ہو سکتے ہیں؟ تمام مسلمانوں کو ہم متفق کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی پورے مسلمان چاروں جو امام ہم جن کو بناتے ہیں، ان چاروں میں سے کسی ایک کو چوائس نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو، تم بھی ٹھیک ہو۔ وہ کبھی بھی دنیا کے پورے مسلمان نہ امام ابو حنیفہ کو مان سکتے ہیں، دنیا کے پورے مسلمان نہ امام شافعی کو مان سکتے ہیں، دنیا کے پورے مسلمان نہ امام مالک کو مان سکتے ہیں، نہ دنیا کے پورے مسلمان امام احمد بن حنبل کو مان سکتے ہیں، کبھی نہیں مان سکتے، اور ماننے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ یہاں آپ دیکھیں گے فتوے دیکھیں گے، فتووں میں لکھا گیا ہے، لوگ جب ہوشیار ہوئے اور پوچھے، اپنے علماء سے پوچھا کہ بھائی چاروں کی جب تقلید جائز ہے، چاروں برحق ہیں، چاروں صحیح ہیں اپنی جگہ پر، تو امام مالک کہتے ہیں رفع الیدین کرو، امام شافعی کہتے ہیں رفع الیدین کرو، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رفع الیدین کرو، تو اگر ہم حنفی رہتے ہوئے رفع الیدین کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ نہ گمراہ ہو جاؤ گے، ایک ہی کو ماننا پڑے گا۔ جب ایک ہی کو ماننا پڑے گا تو پھر آپ نے چاروں کو ٹھیک کیسے کہا؟ کس بنیاد پر چارے کو کہا؟ آپ تو پھر یہ کہیں کہ میں ٹھیک ہوں، باقی 3 غلط ہیں۔ اور جب چاروں صحیح ہے تو چاروں میں جو مسائل ہیں، امام شافعی اگر آمین کہتے ہیں، امام شافعی اگر سینے پر ہاتھ مانتے ہیں، امام شافعی اگر رفع الیدین کرتے ہیں، تو آپ نے برحق کہا ہے، پھر ان کی بات ماننے میں حرج کیا ہے؟ آپ ہی نے کہا، آپ ہی کے اصول کے حساب سے ہم بات ماننا اگر چاہیں تو ان کی بات ماننا چاہیے۔ غنیۃ الطالبین جو کتاب ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، نماز کا ہو بہو وہی طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، زور سے آمین بولنا ہے۔ جب کسی بریلوی سے کہیں کہ دیکھو تمہارے یہ پیر ہیں، پیر مغاں، پیرانے پیر، سب سے بڑے پیر ہیں، ان کی بات کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان کے عمل کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کی کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ نہ بھائی وہ حنبلی ہیں۔ اچھا حنبلی کیا گمراہ ہو گئے؟ حنبلی کی بات ٹھیک نہیں ہے، حنبلی کی بات نہیں ماننی چاہیے، حنبلی نے جو بتایا وہ جھوٹ بتایا، تو پھر کیا کہاں گئے آپ؟ 4 برحق کہنے والے کہاں گئے؟ پھر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی امت ایک امام پر اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ جب کعبہ میں نہیں اکٹھا ہوئے لوگ، کعبہ کے باہر کیسے ایک امام پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، ایک ایسے امام کی بات بتاتا ہوں جس پر سب لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ وہ کون امام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ بھی لگائیں، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جن کی امامت پر سب لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، جمع ہو سکتے ہیں۔ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے،
سبحان اللہ. یاد کیجیے اس منظر کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں اور ہزاروں انبیاء کی امامت کراتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ان کو امام بنائیں جنہوں نے انبیاء کی امامت کرائی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں محشر میں جب حساب و کتاب کے لیے سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، تو لوگ دوڑیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آئیے اللہ سے کہیے ہمارا حساب و کتاب کر دیں، بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بہت دن ہو گئے، پریشانی اور بے چینی کا عالم ہے، اللہ سے کہیں حساب و کتاب کر دیں. آدم علیہ السلام عذر پیش کریں گے، نوح علیہ السلام عذر پیش کریں گے، ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام عذر پیش کریں گے، موسیٰ علیہ السلام عذر پیش کریں گے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا. لوگ کہاں آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. گھوم پھر کے انبیاء بھی بھیج رہے ہیں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جن کی طرف انبیاء بھیج رہے ہیں ان کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظما، شفاعت عظما، شفاعت کبریٰ، اسے مقام محمود بھی اذان کی جو دعا پڑھتے ہیں، مقام محمود، یہی وہ ہے شفاعت عظما. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اپنے سر اٹھائیے اور کیا مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ ہم سے عرض کیجیے. تو جب اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تسلیم کریں گے، بات مانیں گے اور امت کے درمیان فیصلہ کریں گے، تو ہم کیوں نہ اس کو امام بنائیں جس کو انبیاء نے امام بنایا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آواز آئے گی، خازن کہیں گے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا محمد، میں محمد ہوں. تو خازن جواب دیں گے آئیے آئیے آپ کا استقبال ہے، مجھے تو یہی کہا گیا ہے کہ آپ سے پہلے جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا. سبحان اللہ. تو جن کے ذریعے جنت میں جائیں گے، جن کے جانے کے بعد جنت میں جائیں گے، جو جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھلوائیں گے، ہم ان کی امامت پر کیوں نہیں اتفاق کرنا چاہتے؟ تو میرا کہنا ہے، میرا ماننا ہے، مجھے یقین ہے کہ چار جو امام جن کو لوگوں نے بنایا ہے ان پر امت تو جمع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کو اللہ نے سب سے عظیم ہستی بنائی ہے، اگر ان کی امامت پر اتفاق کرنے کے لیے آواز لگائی جائے تو مجھے امید ہے کہ مسلمان اس آواز پر لبیک کہہ کر کے جمع ہو سکتے ہیں. صرف ایک پوائنٹ جہاں مسلمان جمع ہو سکتے ہیں جن کی امامت میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اور زمانے سے، صدیوں سے اہل الحدیث صدائیں لگا رہے ہیں قال اللہ قال الرسول. یہی تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنا، آپ کو امام تسلیم کرنا. ہم ہمیشہ کہتے رہے ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک جگہ نہیں آئیں گے. جیسے ایسے ابھی کرسی لگی ہوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طریقے سے لوگ اتحاد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. عالم لوگ نہیں آئیں گے. چودراہٹ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم اتحاد کیسے کریں گے، ہماری پگڑی گر جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری جماعت ختم ہو جائے گی، ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے گی. تو لوگ نہیں آئیں گے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، یہ جماعت والے، یہ فرقے والے نہیں آئیں. آپ کو آنا ہے، انفرادی طور پر آپ کو آنا ہے. آپ سمجھیں حق کدھر ہے، امامت کن کی تسلیم کرنی ہے، آپ دل سے تسلیم کریں، آ جائیں، آپ کے وہ امام بن جائیں گے. اس انتظار میں نہ رہیں کہ مولوی لوگ اکٹھا ہو کر اتحاد کریں گے. نہ، قیامت آ جائے گی، مولوی لوگ اکٹھا ہو کر کبھی بھی اتحاد نہیں کر سکتے ہیں. میں جب یہ بیانات یوٹیوب پہ یا فیس بک وغیرہ پر ڈالتا ہوں تو جب لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ وزن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جب بات ایسی ہے تو پھر علماء لوگ بیٹھ کر اتفاق کیوں نہیں کر لیتے ہیں، ایک مسئلہ بتا دیں سارے مسلمان اس مسئلے پر چلیں گے. تو یہ تو امپاسبل ہے، ناممکن ہے. کبھی نہیں، تمام فرقوں کے علماء کبھی نہیں جمع ہو سکتے، کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے. لیکن عوام میں سے انفرادی طور پر آپ جمع ہو سکتے ہیں، آپ جمع ہو سکتے ہیں، آپ جمع ہو سکتے ہیں. آپ کو اگر حق مل گیا تو آپ آ سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی طرف. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیا ہے؟ قال اللہ قال الرسول. دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور حکام کی اطاعت کرو۔ حکام اولو الامر کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں پاور، امر کسے کہتے ہیں؟ آرڈر، جو حکومت کرتا ہے۔ یہاں بادشاہ مراد ہے، یہاں عالم نہیں مراد ہے کہ عالم کی تقلید کرے، نہیں، جو مسلمان جہاں رہیں گے تو مسلمان کا بادشاہ تو ہوگا، مسلمان کا خلیفہ ہوگا نا، تو خلیفے کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ اور خلیفے کی پیروی کب کرنی ہے؟ جب خلیفہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے۔ جب کوئی ایسا آدمی نہ ہو، ایسا بادشاہ نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کرے، پھر اس کی اطاعت نہیں اسلام کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے سنہرے پیرائے میں کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جب حاکم کی بات آئی تو اطیعوا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، حاکم کے لیے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر کی اطاعت کرو، اور اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ کہ اس کو اولو الامر کو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ جن کی اطاعت فرض تھی اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ وہی استعمال کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر حکام کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ ختم کر دیا۔ سوچنے والی بات، کیوں؟ اس لیے کہ حکام کی بات اسی وقت مانیں گے جب یہ قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے۔ جب یہ حکام قرآن اور حدیث کی پیروی سے نکل جائیں، اب ان کی اطاعت ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے جائے کہ حاکم ہو یا کوئی اور ہو، اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ اختلاف کا جو آج ہمارے حالات مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتایا ہے کہ تم اپنے اختلاف کو کیسے دور کر سکتے ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والی بات بتائی، فی شیء، کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کوئی خاص نہیں کیا، گھر کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، نہیں، تمہارے درمیان کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر اولو الامر کو نکال ہی دیا، اولو الامر کو آگے ذکر کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اولو الامر سے اطیعوا کا لفظ نکال دیا۔ پھر جب یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنی بات کو پلٹاؤ۔ اب یہاں اولو الامر کو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ فیصلہ ہمیں اولو الامر کی بات سے نہیں کرنا ہے، حاکم کی بات سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول سے۔ یہی تو قرآن کی آیت علاج ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اگر ہم اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا ہے۔ کوئی مولوی پلٹا کے آپ کو نہیں بتائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مولوی جمع ہو کر کے اتحاد کی بات کر لیں، متحد ہو جائیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے۔ فتوے اتنے خطرناک لگائے ہوئے ہیں، کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں؟ پہلے سے صدیوں سے زمانے سے فتوے چلے آ رہے ہیں، وہ گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، تو جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے کہ ان کتابوں کو جلانا پڑے گا، ان فتووں کو دریا برد کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ آ سکتے ہیں۔ اور یہ نہ کتابیں مٹائی جا سکتی ہیں، یہ نہ فتوے جلائے جا سکتے ہیں، اور نہ کبھی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو اگر اصلاح چاہیے تو اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ آپ قدم بڑھائیں، اکیلے قدم بڑھائیں، آپ کے گھر کے لوگ قدم بڑھائیں، دوسروں کا انتظار نہ کریں، یہ مولوی صاحب نکلیں گے تو ہم پیچھے نکلیں گے، یہ فلاں امام صاحب جو ہے آگے بڑھیں گے اتحاد کے لیے تو ہم پیچھے سے بڑھیں گے۔ نہیں، قبر میں آپ کو جو ہے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے اکیلے آپ کی پیشی ہوگی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جیسے اکیلے پیشی ہوگی ویسے ہی اکیلے آپ کو قدم بڑھانا ہے، تب جا کے اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو یہاں جو اپنے اختلاف کو پلٹانے والی بات ہے، کوئی مولوی پلٹا کے نہیں بتائے گا،
مولوی سے کسی پوچھیں گے زور سے آمین بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے، مولوی آپ کو ادھر پلٹانے کے لیے نہیں بولے گا، مولوی اپنی وہی فتوے کی کتاب کی طرف دیکھے گا، ہمارے امام صاحب نے بولا ہے کہ آہستہ آمین بولو، فلاں مولوی کے بعد ہمارے امام صاحب نے بولا آہستہ امام آمین بولو، تو کدھر پلٹایا مولوی نے؟ اپنی کتاب کی طرف پلٹایا۔ علاج کیا بتایا گیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے اختلاف کو پلٹاؤ، علاج مل جائے گا۔ لیکن ہمارے مولوی تو مولوی کے چکر میں رہیں گے تو کبھی بھی آپ کو اختلاف کا حل نہیں بتائے گا، قرآن و حدیث سے نہیں بتائے گا جو اختلاف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں، جو قرآن و حدیث والے عالم ہیں وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے آمین زور سے بولنا چاہیے۔ آپ آگے سے سوال کریں گے کیوں، تو وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آمین زور سے بولو، اپنی امامت کا ثبوت پیش کریں گے کہ وہ دیکھو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بناتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ آمین زور سے بولو۔ یہ علاج ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اگر یعنی اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو پلٹاؤ، اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر سچا ایمان نہیں ہے تو تم اختلاف میں پڑے رہو گے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ جو اختلاف کا حل جو بتایا جا رہا ہے یہی طریقہ سب سے بہتر، اس کے علاوہ اختلاف حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ لاکھ طریقے ایجاد کر لیں دنیاوی اعتبار سے، کوئی طریقہ سکسیس ہونے والا نہیں سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک خیر، یہی بہتر طریقہ ہے، وہ احسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے یہی مفید و بہتر ہے۔ اگر انجام بہتر چاہیے تو اسی طریقے کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر آپ اپنے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں۔ آئیے نمونہ کچھ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے قرآن کی اس آیت پر کیسے عمل کیا اور اپنے اختلاف کو دور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انکار کیا، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا سکتے ہیں۔ عقیدت محبت ایسی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ محبت اور عقیدت ایسی تھی، عقیدت میں ایسے ڈوبے تھے کہ سامنے جنازہ ہے لیکن مان نہیں رہے، یہ محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ بڑا سنگین ہے تو آپ نے خطبہ دیا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ باقی رہنے والا۔ پھر قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول وفات پا گئے، گزر گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، افإن مات، اگر انتقال کر گئے یا شہید کر جائیں تو کیا تم پیچھے والی حالت پر جو تمہاری پرانی حالت ہے تم اس حالت پہ چلے جاؤ گے؟ جب قرآن کی یہ آیت پیش کی گئی، یہ آیت پڑھی گئی، آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، جب یہ آیت پڑھی گئی تو لوگوں نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا یہ آیت تو قرآن میں جیسے لگتا ہے تھی نہیں، ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی یہ بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابتداً بے ہوش ہو گئے، سن کر کے گر پڑے، وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور قرآن کی آیت سننے کے بعد فوراً تسلیم کر لیا۔ انہیں یقین ہو اس آیت کے سننے کے بعد، کی حدیث میں ہے کہ اس آیت کے سننے کے بعد جو ہے انہیں اعتبار ہوا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اختلاف کیسے دور ہوا؟ اللہ کا فرمان آنے کے بعد، اور اللہ کا فرمان آنے کے بعد ٹائم لگا، ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں لگا۔ اختلاف بڑا شدید تھا، ماننے اور نہ ماننے کا مسئلہ تھا۔ قرآن کی آیت دلیل پیش کی گئی، اللہ کی بات پیش کی گئی، اور ٹائم بھی نہیں لگایا گیا کہ ہاں ٹھیک ہے غور کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہو سکتا ہے، ذرا دیکھتے ہیں سوچتے ہیں، نہیں، جیسے فرمان آیا اللہ کا فوراً اختلاف ختم، بات ختم۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے، اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کہیں کوئی کہیں، دفن کرنے کے مختلف مواقع لوگوں کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب حدیث پیش کی گئی کہ انبیاء کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وفات ہوتی ہے، جیسے حدیث پیش کی گئی اختلاف ختم۔
اختلاف رہا ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنانے کی بات آئی، کس کو خلیفہ بنایا جائے، انصار کہتے تھے ہمارے میں سے خلیفہ ہو، مہاجرین کہتے تھے ہمارے میں سے خلیفہ ہو۔ جب حدیث رسول پیش کی گئی الائمۃ من قریش، قریش سے بادشاہ بنے گا، قریش سے خلیفہ بنے گا، اختلاف ختم، حدیث سنتے ہی بات ختم۔ ہمارے ہاں اگر ہم کہیں زور سے آمین بولنا چاہیے یا امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، میں نے یہ بات بتایا، پھر ساتھ ساتھ میں دلیل دے رہا ہوں، دیکھو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں، حدیث گناتے چلا جاؤں، ٹس سے مس نہیں نا۔ ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں، ہمارا مولوی کہتا ہے نہیں ماننا چاہیے۔ حدیث رسول کے سامنے یہ جرأت لوگوں کی، یہ جرأت پیدا کیسے ہوئی؟ صدیاں لگی ہیں عوام کا ذہن خراب کرنے میں، عوام کو اس کے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ ہم فلاں ہیں، اگر حنفی ہیں تو ہمارے مولوی ہی کی بات ماننی پڑے گی۔ یہی تو یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جو ہمارے امام کہیں گے، ہمارے مولوی کہیں گے وہی مانیں گے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ ان کے امام اہل کتاب، ان کے امام جو کہتے تھے، جس کو حلال کہتے لوگ اسے حلال مانتے، جس سے حرام کہتے لوگ اسے حرام مانتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات تک کو ٹھکرا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتابیں کھول کے دکھا دیجئے، بخاری شریف لا کر کے اس کے سامنے کھول کے دکھا دیجئے، زبانی نہیں، سامنے کھول کے، قرآن کی آیت کھول کے دیکھ لیجئے، یہاں دیکھو مردہ جو ہے سنتا نہیں ہے، مردہ جو ہے بولتا نہیں، مردہ جو ہے جواب نہیں دیتا، مردہ قیامت تک نہیں سن سکتا۔ نہ نہ نہ، ہمارے مولوی کہتے ہیں بہت سنتا ہے، بہت دور سے سنتا ہے۔ قرآن نہیں مانتے، کیوں؟ ذہن میں ڈالا گیا ہے، یہاں پیوست کیا گیا ہے، ذہن خراب کیا گیا ہے۔ صحابہ نے دیکھیں کیسے اللہ کے کلام پر عمل کیا اور کیسے اپنے اختلاف کو دور کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر جو صحابہ کرام کا زمانہ آتا ہے، تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے، اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی بات بتانے لگتا تو صحابہ ایک دوسرے کو ٹوکتے کہ میں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں، میں اللہ کی بات بتا رہا ہوں، تم فلاں کی بات کر رہے ہو، تم لوگوں کی بات کر رہے ہو۔ دیکھیں ایک حدیث آتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مسئلے میں لوگ جو ہے ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، کہ قریب ہے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا ہے۔ جب ابو بکر اور عمر کی بات دین نہیں ہے، ان کی بات دین میں نہیں چل سکتی ہے، ان کی بات کرنے پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وعید سناتے ہیں کہ قریب ہے آسمان سے بارش ہونے لگے پتھروں کی، میں اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کر رہے ہو۔ جب ابو بکر عمر کے نام سے فتویٰ نہیں چل سکتا ہے، جب ابو بکر عمر کے نام سے دین نہیں بن سکتا ہے، جب ابو بکر عمر کے نام سے تقلید نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اور کس کی تقلید ہو سکتی ہے؟ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت محمد میں ایمان کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، سب سے پہلا نمبر، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ اتفاق ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، امت کا اس پر اجماع ہے۔ جب ان کی بات سے تقلید نہیں، ان کے نام سے دین نہیں، ان کے نام سے فتویٰ نہیں چل سکتا ہے، پھر دوسرے کے نام سے کیسے، وہ بھی کئی صدیوں کے بعد جو پیدا ہو۔ تو صحابہ کرام آپس میں بھی جب دین کی بات ہوتی تو قال اللہ قال الرسول کہتے کہ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہی دین ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں اور اپنے اختلاف کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور یہی منشا، یہی ارادہ، یہی مقصد اور یہی طریقہ، یہی کہنا تمام اماموں کا تھا۔ یہ جو 4 ائمہ گزرے ہیں، الحمدللہ ہم اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ جتنے امام گزرے ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، اور قیامت تک ان لوگوں کا نام لیا جاتا رہے گا، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے جو علمی کارنامہ انجام دیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے علمی کارنامہ کو صدقہ جاریہ بنا دیا ہے، قیامت تک رہتی دنیا تک انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جتنے ائمہ گزرے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ 4 ہی ہمارے نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں، قیامت تک دین کی جو خدمت کریں گے وہ سب ہمارے امام ہیں،
جو سچے بن کر دین کی خدمت کریں گے وہ سب ہمارے امام ہیں۔ تو ان چاروں اماموں نے بھی یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو، ان کی طرف آ جاؤ۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے اس کو اختیار کر لو، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا مقصد ہے، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہی میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ بات بتانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مقصد ان کا کیا واضح ہے کہ تم لوٹو حدیث کی طرف، تم لوٹو اللہ کے رسول کی طرف۔ حدیث کس کے نام سے ہے؟ رسول اللہ کے نام سے، لوٹو رسول کی طرف۔ یہی فرمان، یہی بتانا اور یہی مقصد امام شافعی کا بھی ہے۔ لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، میری بات نہ مانو، امام شافعی کہتے ہیں۔ امام مالک کیا کہتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں؟ مسجد نبوی میں درس دیتے، آپ فرماتے ہیں یہ جو قبر والے صاحب قبر، ان کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا، دنیا کی ساری بات ٹھکرائی جا سکتی، ہر کسی کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اس قبر والے کی بات نہیں ٹھکرائی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ اس بات کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کا مقصد یہ ہے لوٹ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مان لو رسول اللہ کی بات۔ امام شافعی، امام مالک سب یہی کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کسی کی تقلید نہ کرو، کسی کی، لوگوں میں سے کسی کی تقلید نہ کرو۔ کیا مقصد ہے؟ رسول اللہ کی بات مانو، جو رسول اللہ کا دین ہے وہ دین مانو۔ تعجب کی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دور میں ان کی تقلید نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام کسی نے تقلید کی؟ امام صاحب نے کہا میری تقلید کرو، میری بات مانو؟ امام صاحب ابو یوسف، امام صاحب اپنے شاگرد کو کہتے ہیں میری ہر بات مت لکھ لینا، میں ایک فتویٰ دیتا ہوں پھر جو ہے رجوع کر لیتا ہوں، اپنی بات سے لوٹ جاتا ہوں، دوسری بات بتاتا ہوں، میری ہر بات لکھنا مت۔ لکھنے سے منع کر رہے ہیں، تقلید تو چھوڑیے، بہت دور کی بات ہے، ہر بات مت لکھ لینا۔ ماننا اور تقلید کرنا اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے، ہر بات مت لکھ لینا۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں تقلید نہیں ہوئی، نہ امام صاحب نے کہا میری تقلید کرو، نہ لوگوں نے امام صاحب کی تقلید کی۔ امام صاحب کے بعد امام شافعی، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو کبھی نہیں کہا اپنے زمانے میں میری تقلید کرو، میری بات مانو، گزر گئے۔ امام مالک نے کبھی نہیں کہا میری تقلید کرو، وہ بھی گزر گئے۔ امام احمد بن حنبل اپنے جیتے جی کبھی بھی کسی کو نہیں کہا میری بات مانو، میری تقلید کرو، میرے راستے پر چلو۔ ان تمام ائمہ نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں چاروں سے، ان لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اگر دیکھا جائے تو جو ایک کی تقلید کرتے ہیں، تین کی بات نہیں مانتے۔ ایک کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں چاروں برحق ہے، لیکن مانتے ایک کی ہیں، لیکن تین کی حقیقت میں نہیں مانتے، کبھی نہیں مانیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں جمع ہو سکتے۔ دیکھیں دیوبند کے فتاوا ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پر لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا جب چاروں برحق ہیں تو ہم سب کو کیوں نہیں مان سکتے ہیں، ان کو بھی مانیں، ان کو بھی مانیں؟ نہیں، گمراہ ہو سکتے ہو۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا، کئی سارے فتاوے میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر چاروں کو مانو گے تو فتاوے کی میں وہی لفظ اور جملہ بتا رہا ہوں۔ ایک فتوے میں ہے جیسے تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایک فتوے میں ہے کسی نے اس طرح سے سوال کیا گیا جادہ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، ایک فتوے میں ہے کہ تم خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس قسم کے فتوے اگر چاروں امام کو مانتے ہو، جب یہ لوگ اپنے امام کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ اکٹھا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے امام جن کو کہتے ہیں برحق، ان کو ماننے کی وجہ سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ٹھیک ہے، اختلاف ہے، ائمہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں کچھ باتیں فرق ہیں، تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ جو بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو جائے امام کی، اس بات کو چھوڑ دیں۔ باقی جتنی باتیں امام صاحب کی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، امام حنیفہ کی ہو، امام احمد حنبل کی ہو، امام مالک کی ہو، سب کی بات مانیں۔ سارے ہمارے اپنے ہیں، سارے ہمارے اپنے ہیں، غیر کے کہاں ہیں؟ سب ہمارے اپنے ہیں۔ تو نجات، حل اور صحیح راستے کی طرف پلٹنے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی امامت ہے جس پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کیا یہ بات صحیح ہے نا؟ سارے چاروں میں سے ایک پر سب اتفاق کر سکتے ہیں اور ایک پر جمع ہو سکتے ہیں، اور تعجب کی بات ہے سب مانتے بھی ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بھاگتے کہاں ہیں؟ جب ماننے والی باری آتی ہے تب وہاں بھاگ جاتے، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں،
عملی میدان میں اتارنے کے لیے آئیے کہ چلو ٹھیک ہے تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے، آؤ آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تمام مسلمانوں کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ جائیں گے وہاں سے، نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو راستے پہ آنے کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا جائے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، باقاعدہ دلیل نازل ہوئی ہے جس کی پیروی کرنی ہے، جس کی امامت تسلیم کرنی ہے، جن کے پیچھے چلنا ہے، جن کی اتباع کرنی ہے۔ اگر تقلید کہنا چاہتے ہیں تو تقلید کہے کہ جن کی تقلید اگر کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے دلیل نازل کر دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر تقلید کن کی، امامت کن کی، پیروی کن کی، پیچھے کن کے چلیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا یہی بات ہمیں سمجھا دے، ہمیں ہماری سمجھ میں آ جائے، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو مولوی کے انتظار میں نہ رہیں کہ وہ لوگ کرسی لگا کر محفل جما کر سیمینار اور جلسہ کر کے سارے مولوی بیٹھ کر کے متحد ہو جاؤں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، قیامت آ جائے گی، لیکن یہ منظر کبھی آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اپنا حل چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، صحیح راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پہ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ ہر کسی کو اپنی اپنی پوچھ ہوگی، اپنے اپنے سے اکیلے اکیلے سوال ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے جان کی پرواہ کریں، اپنے گھر والوں کی پرواہ کریں، یہ ہم سب میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے، یہی نجات کا ایک راستہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے، ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ امت جو بھٹک گئی ہے، صراط مستقیم سے بھٹک گئی ہے، اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئی ہے، اے اللہ لوگوں کو سمجھ دے، ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ میں دل سے، خالص دل سے دعا کرتا ہوں لوگوں کو اس بات کی سمجھ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب لوگوں کو جمع ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس دین کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزاریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔